مبشر جاوید گل عزت رحیلہ کا آپ کو سلام۔ آج ہماری روحانی روٹی ہم اپنی آنکھیں خدا یسوع مسیح پر لگائے رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں یسوع پر ہر حال میں فکس رکھنی ہیں۔ اگر ہم نہیں رکھیں گے اس میں نقصان میرا اور آپ ہی کا ہے۔ لہذا آج کا ہمارا مضمون یسوع کو تکتے رہنا ہے۔ پاک روح کا متواتر یہی کام ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں ہماری اپنی ذات سے ہٹا کر مسیح کی طرف لگائے اور ہم اسی کو تکتے رہیں، کیونکہ ابلیس کا کام اس کے الٹ ہے۔ وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر نظر کریں، اپنی ذات پر نظر کریں، اپنے حسب نسب پر نظر کریں، اپنی ایجوکیشن پر نظر کریں، اور ایسے آپ گنتے چلے جائیں کہ میرا ایک مقام کلیسیا میں ہے، سب لوگ مجھے جانتے ہیں، جو کچھ میں ہوں میں ہی ہوں، میرے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے علاوہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ابلیس جو ہے اس قسم کی باتیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور ہم اپنی ہی ذات پر نگاہ لگائے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری نگاہ جو ہے ہماری بیماریوں کی طرف لگائے رکھتا ہے، ہماری ناکامیوں کی طرف لگائے رکھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اور سب لوگ جو ہیں ہم سے نفرت کرتے ہیں، سب نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا اس قسم کی باتیں جو ہیں ابلیس منفی باتوں کی طرف ہماری توجہ لگائے رکھے گا، اور مسیح کی طرف ہمیں آنے ہی نہیں دیتا، ہماری سوچوں کو اس کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ ہمیں اپنی ذات پر چاہتا کہ ہماری آنکھیں صرف اور صرف اپنی ہی ذات پر لگی رہیں۔ پالوس رسول کا بیان دیکھیں، بڑا زبردست ہے۔ گلیشین چیپٹر 6 ورس 14، جہاں کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے۔ تو لہذا یعنی پالوس رسول جو ہے اپنی ذات سے نگاہیں ہٹا لیتا ہے۔ اس سے اس زمانے میں سب سے زیادہ مفکر اور پڑھا لکھا آدمی تھا، زیادہ علم تھا اس کا، اور اپنے خاندان کے حوالے سے نسب کے حوالے سے وہ ان ساری باتوں پر فخر نہیں کرتا۔ فلپیوں 30 پر 3 باب پڑھ کر دیکھیں تو اس کے کتنے 7 پوائنٹ تھے۔ وہ کہتا ہے جو میرے فخر کے ہیں، جن پر میں اپنی ذات پر فخر کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ان سب کو کیا سمجھتا، کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ میں مسیح کو حاصل کروں۔ ہالےلویا۔ تو لہذا میرے بھائی، میرے بہن، ابلیس کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اپنی ہی ذات پر محو رکھے، ہمیں اپنے ہی آپ میں گم رکھے، تاکہ ہم اپنے ہی بارے میں سوچتے رہیں، اپنے دکھ تکلیف کے بارے میں سوچتے رہیں، اپنی ہی بیماریوں کے بارے میں سوچتے رہیں۔ تو خدا نے آج مجھے اور آپ کو یہ سبق سکھایا ہے کہ جب تک آپ اپنی ذات پر نگاہ رکھیں گے آپ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا جی ہاں۔ تو پھر آج اپنی نگاہیں اپنے فیلئر سے ہٹا لیں، آج اپنی نگاہیں اپنے مسائل سے ہٹا لیں، آج اپنی نگاہیں اپنی بے بسیوں سے ہٹا لیں، اپنی نگاہیں بیماریوں سے ہٹا لیں اور مسیح پر لگا لیں۔ جب آپ مسیح پر اپنی نگاہیں لگائیں گے تو آپ بحال کیے جائیں گے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ آج کے بعد جب ہم
मैसेज सुन रही हैं तो अपनी निगाहें खुदा यीशु मसीह पर हम लगा लें, क्योंकि जब तक हम अपनी जात पर गौर करते रहेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो लिहाजा खुदा ये चाहता है कि मैं और आप आज अपनी निगाहें खुदा यीशु मसीह पर लगाएं। ज़बूर नवीस कहता है कि जब मैंने उस पर निगाह की उस पर तो मैं मुनव्वर हो गया। जब हम अपनी निगाहें खुदावंद की जात पर लगाते हैं तो खुदावंद खुदा जो है हमें बरकत देता है। ये मैं हवाला पढ़ा हूँ साम 34 वर्स 5 का। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। मैं ये बात कर रहा हूँ, किसकी तरफ नजर की? मसीह यस्सु की जात पर नजर की, खुदा पर नजर की। तो क्या लिखा है? वो मुनव्वर हो गए, तारीकी खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई, उदासी खत्म हो गई। हालेलुया, खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। असल में आज की दुनिया का मसला ये है कि हम प्रॉब्लम कॉन्शियस रहते हैं लेकिन जीसस कॉन्शियस नहीं होते। हमारी जात का महवर, हमारी जात का मरकज हर हालत में यीशु ही को रहना चाहिए। तो हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करते हैं। तो आज का हमारा मज़मून है कि हम यीशु मसीह को तकते रहें, यानी खुशी में, गमी में, दुख में, तो फिर हम कामयाब जिंदगी बसर करेंगे। एक जबरदस्त हवाला आप नोट करें और इन हवाला जात को पढ़ा भी करें। रूह 2 बाब 9 आयत। यहाँ पर बूअज़ रूह से कहता है कि तू अपनी निगाहें इसी खेत पर जमाए रखना, तेरी निगाह किसी और खेत की तरफ ना लगे। तो लिहाजा इसके अंदर यही पैगाम है कि आज पाक रूह मुझे और आपको कह रहा है, जैसे बूअज़ रूह से कह रहा था कि आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, तेरी निगाह इसी खेत पर, इसी ताकिस्तान पर, खुदा के कलाम पर, मुझ पर लगी रहे और तेरी निगाह दूसरों के खेत पर ना लगे, किसी और तरफ ना लगे। इसमें बहुत सारा मैसेज है। सो खुदामंद खुदा यही चाहता है कि आज मैं और आप मसीह यीशु को तकते रहें और जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीरें ना करें। आज का इंसान जिस्मानी हाथों बिक चुका है। हम अपनी ख्वाहिशों के हाथों बेबस हैं। हमारा जिस्म जो चाहता है हम वही करते हैं। कितने लोग हैं, जबकि खुदा ने गुनाह के बदन को बेकार कर दिया है, रोमन 6:6। तो खुदामंद खुदा चाहता है कि कितने लोग हैं जो आज नफ्स के हाथों बिक चुके हैं, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के हाथों बिक चुके हैं, अपनी लज्जतों, जिस्मानी लज्जतों की हाथों बिक चुके हैं। उनकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ जो है नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना है। तो आज हम अपनी निगाह नफसानी ख्वाहिशात से, नफसानी लज्जतों से हटाकर खुदामन की तरफ लगा दें। जैसे खुदामन का बंदा मूसा कहता है कि अगरचे उसकी निगाह जो है उन बातों पर थी, उसने उन सारी बातों से हटाकर खुदा पर लगा ली, दुख उठाना ज्यादा पसंद कर लिया ताकि वो बेहतर क़यामत नसीब करे। तो मैं ये बात कर रहा हूँ। एक हवाला और हम देखते हैं मत्ती 14 बाब उसकी 25 से 31 तक ये हवाला पूरा पढ़ें। जब पालूस रसूल ने मसीह यीशु को पानी पर चलते हुए देखा तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अगर तू मसीह है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं पानी पे चल के आऊं। तो लिहाजा जब खुदा यीशु मसीह ने कहा हाँ तू चल, और उसने चलना शुरू कर दिया। जब वो चल रहा था तो अचानक उसकी निगाह लहरों पर पहुंची, आंधी पर पहुंची, तो उसकी निगाह यीशु से हट गई। वो उस वक्त तक तैरता रहा, उस वक्त तक पानी पे चलता रहा जब तक उसकी निगाह मसीह यीशु पर थी। लेकिन जो ही उसकी निगाह यीशु से हटी और लहरों पर लगी, तूफान की तरफ लगी, तो वो डूबने लगा। तो यही हालत मेरी और आपकी है कि जब हम यीशु पर निगाहें लगाए रखते हैं तो फिर हम कामयाब एक जिंदगी बसर करते हैं। और वो जिंदगी
جو کہ دوسروں کے لیے قابل ایک نمونہ ہوتا ہے، وہ زندگی ہم بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دنیا کی آندھیوں سے نگاہ ہٹا لیں، آج ہم دنیا کی پریشانیوں کی لہروں سے اپنی نگاہ ہٹا لیں، آج بدی بدکاری کے تھپیڑوں سے اپنی نگاہ ہٹا کر مسیح یسوع پر نگاہ لگا لیں، تو خداوند خدا جو ہے مجھے اور آپ کو کامیاب زندگی بسر کرنے کا فضل بخشے گا۔ ایک اور حوالہ کہہ کے میں کلام کو بند کروں گا۔ گنتی 21:8 میں ہم دیکھ رہے جب قوم بنی اسرائیل نے مسیح کی خدا کی اور موسیٰ کی وہ شکایت کرنے لگے کہ ہمیں یہاں بیابان میں تو مرنے کے لیے ہے، یہاں پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو خداوند خدا نے انہیں ان کی عدالت کی اور جلانے والے سانپ بھیجے اور ان میں سے بہتوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ ان کا ڈنگ بہت ہی اذیت ناک تھا، تکلیف دہ تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے توبہ کی، دوبارہ موسیٰ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو خدا سے ہمارے لیے سفارش کر کہ یہ جلانے والے سانپ تو ہمارے پاس سے ہٹ جائیں۔ تو وہ خداوند کے پاس گیا اور خدا ہی نے اسے حل بتایا۔ خدا نے کہا کہ تو ایک پیتل کا سانپ بنا لے اور اسے بلی پر لٹکا دے، اور جو کوئی سانپ کا ڈھسا ہوا اس پیتل کے سانپ کو دیکھے گا تو وہ شفا پا جائے گا۔ میری بہن، میرے بھائی، آخری بات آپ بڑے غور سے توجہ سے سنیں۔ کیا اس پیتل کے سانپ میں کوئی ایسی بات تھی؟ تو خود یہ پیغام فرما برداری کا پیغام ہے، یہ ایک نبوتی پیغام ہے، یہ ایک پیغام جو ہے آنے والے وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو لہذا خداوند یسوع مسیح نے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو پیتل کا سانپ، پیتل کا مطلب ہے عدالت ہے، یہ عدالت کو یہ میٹل ظاہر کرتا ہے۔ یہاں قوم بنی اسرائیل کی کیا کی گئی؟ عدالت کی، اور سانپ ہی نے ان کو ورگلایا، اور یہ انہوں نے کہا کہ جب تم اس پیتل کے سانپ کو دیکھو گے، اسی پیتل کے سانپ کی وجہ سے اس سانپ کی وجہ سے موت آئی، اب جب تم اس پیتل کے سانپ کی طرف دیکھو گے تم وقتی طور پر شفا پاؤ گے۔ لیکن اس میں نے پہلے بتایا نبوتی پیغام ہے، اور یہاں پر صلیب، لکڑی سے مراد صلیب ہے، اور اس کا راز بھید تکمیل جو ہے یونا کی انجیل 3 باب اس کی 14ویں آیت میں ملتی ہے کہ جیسے موسیٰ نے بیابان میں پیتل کے سانپ کو بلی پر چڑھایا، اسی طرح جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر ہو۔ تو لہذا جتنے سانپ کے ڈھسے ہوئے، ان کا زہر بہت ہی ان سانپوں کا زہریلا تھا، اور اس سانپ کے ڈھسے ہوئے نے اس پیتل کے سانپ کو دیکھا تو وہ شفا پا گئے۔ اگر وہ زیادہ سمجھدار ہوتے تو وہ اس پر سوچتے ہم کیوں اس پر نگاہ کریں، اس میں کون سی شفا ہے، اپنی عقل سے سوچتے تو وہ کبھی بھی شفا نہ پاتے۔ یا وہ کہتے کہ سانپ کیا ہے، موسیٰ نے ہمیں، خداوند کے بندہ موسیٰ نے ہمیں مصر کی غلامی سے نکالا، اس پر نگاہ ڈالتے تو کیا وہ شفا پاتے؟ کبھی بھی شفا نہ پاتے۔ تو لہذا فرما برداری میں شفا ہے۔ تو اب یہ ایک آنے والے پیغام کی طرف اشارہ تھا، یہ ایک نبوتی پیغام تھا، یہ مکاشفاتی پیغام تھا۔ اور جب آج پاک روح کی آواز ہمیں آتی ہے مسیح یسوع کو کیا کرو؟ تکتے رہو، تو آج جتنے گناہ کے ڈھسے ہوئے ہیں، جتنے لوگ آج جسم کی خواہشوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی خواہش کو پورا کرنا جائز اور ناجائز طریقے سے، پیسے کو حاصل کرنا جائز اور ناجائز طریقے سے، دوسروں کو دکھ دے کر خوش ہونا، دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہونا۔ تو لہذا آج
جتنے بھی طرح طرح کے گناہ کے ڈھسے ہوئے لوگ ہیں، مجھے پاک روح یہ کہہ رہا ہے، جو نشے کی بدرو کے ڈھسے ہوئے لوگ ہیں، جب وہ مسیح کی صلیب پر نگاہ کریں گے تو ان کے نشے کی بدرو انہیں چھوڑ دے گی۔ جتنے لوگ اپنی سیکس کے ہاتھوں بک چکے ہیں، جب وہ خداوند کی صلیب کی طرف نگاہ کریں گے تو سیکس کی بدرو ان کے اندر سے نکل جائے گی۔ ایسے ہی جیسے سامری عورت کی سیکس کی بدرو اس میں سے جاتی رہی جب وہ یسوع سے مل گئی، ایسے ہی وہ بد چلن عورت جس کا ذکر لوک چیپٹر 7 ورس 37 سے لے کے آن ورڈ ملتا ہے، اور اس کی وہ خواہش جاتی رہی جب وہ یسوع کو مل گئی۔ جب یسوع سے مل گیا، جب اس نے یسوع پر نگاہیں کی تو اس کی تمام جسمانی لذتوں کی خواہش جاتی رہی اور یسوع اس کے اندر زندہ ہو گیا۔ تو آئیں آج جتنے گناہ کے ہاتھوں ڈسے ہوئے ہیں، جتنے بیکٹیریا وائرل بیماریوں کے ہاتھوں ڈسے ہوئے ہیں، میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں، خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے آپ کو ابھارتا ہوں کہ آئیں اپنی نگاہیں اپنی خواہشوں سے ہٹا لیں، اپنی بیماریوں سے ہٹا لیں، اپنی بدی بدکاریوں سے ہٹا لیں اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی طرف نگاہ لگائیں۔ اس نے چوتھے کلمے میں کہا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہ کفارے کا کلمہ ہے، اب کفارہ دیا جا چکا ہے۔ وہ پکار رہا ہے، اے گنہگار انسان، اپنے گناہوں سے، اپنی بدیوں سے، اپنی سیاہ کاریوں سے اپنی نظریں ہٹا کر مسیح مصلوب کی صلیب پر نگاہ لگا تو شفا پائے گی، تو شفا پائے گا، تیرے گناہوں سے کی شفا ہو جائے گی، تیری جسمانی بیماریوں سے تجھے شفا مل جائے گی۔ تو لکھا کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی، آج ہمارا مضمون بھی یہی ہے، خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ آج اس دور میں کتنی اٹریکشن ہے کہ ابلیس جو ہماری نگاہ خدا کی صلیب سے ہٹا کر دنیا داری کی طرف لگاتا ہے۔ یہ دو دنیا کی کششیں ہیں، ایک ابلیس کی اور دنیا کی کشش ہے، ایک مسیح کی اور اس کی صلیب کی کشش ہے۔ تو آج خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی کشش سے نظریں ہٹا کر مسیح یسوع پر لگا لیں اور ایک کامیاب زندگی بسر کریں، خود بچیں اور دوسروں کو بچانے کا وسیلہ بن جائیں، خدا کی مبشرہ بن جائیں، خدا کا خادم بن جائیں، مبشر بن جائیں۔ بہت ساری روحیں گناہ کے ہاتھوں بک چکی ہیں، ابلیس کے ٹیریٹری میں جا چکی ہیں، ابلیس نے انہیں یرغمال بنا رکھا ہے۔ کیا اس کلام کو سنتے ہوئے آپ کے دل میں حرارت نہیں پیدا ہو رہی کہ آپ ابھی اسی وقت خاک اور راکھ میں بیٹھ کے توبہ کریں، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں؟ جو ابلیس کا شکار بن چکے ہیں، جو ابلیس کی ٹیریٹری میں ہیں، جو ابلیس کے علاقے میں ہیں، آئیں ہم ابلیس کے علاقہ میں جائیں اور اپنے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو گناہ کے ہاتھوں بک چکے ہیں اس کے قبضے سے چھڑانے کا وسیلہ بن جائیں، اسے مسیح یسوع کے قدموں میں ہم لے آئیں۔ ہاللیلویہ! اور یہی ہماری زندگی کا اولین فرض ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔